اینڈ آف ٹائمز کے اوپر فرات کے پانی کی، ادھر سونے کا پہاڑ نکلنا ہے. جال نے حضرت عیسیٰ کا کیا کہ مررنگ کرنی ہے. پہلا آسمان یہ والا ہمارا ہے، اس کے اوپر پانی ہے. اس طرح ہر 6 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، اور پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر بھی پانی ہے. اور جب نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کو صرف ایک نبی ہی مار سکتا ہے. سورہ مریم نبیوں کی کلاسیفیکیشن کر رہی ہے کہ 2 طرح کے انبیاء. اب آپ کو کیوں یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ والی بات بتائیے کہ یہ کوئی عام سا تو معجزہ نہیں ہے کہ ابھی اس نے آنا ہے، مگر پہلے بھی اسی دنیا میں پایا گیا ہے اور انسانوں سے ملاقات کی ہے. اب اس نے کیا سوال پوچھے ہیں یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. اس نے وہ سوال جو پوچھے ہیں نا وہ ٹائم کے پوچھے کہ کس ٹائم پہ، اور اس نے ان دروازوں کے پوچھے کہ either of these two things are one of those doorways which I think are very important clues. بہت ہی ضروری clues اس نے دی ہیں کہ وہ اگر پانی چل رہا ہے تو پھر فرات کے پانی کا ورنہ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں. تو حدیث ہے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر فرات کے پانی کی، ادھر سونے کا پہاڑ نکلنا ہے ابھی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ نبی اسلام نے جب اپنے خواب میں عیسیٰ کا بتایا تھا کہ وہ کعبے میں طواف کر رہے تھے تو ان کی کیا نشانی تھی کہ انہوں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا اور پانی ٹپک رہا تھا. ٹھیک ہے، پانی ٹپک رہا تھا. اور دجال نے حضرت عیسیٰ کا کیا کہ مررنگ کرنی ہے، میمکری کرنی ہے حضرت عیسیٰ کا کہ حلیے میں اس طریقے سے آنا. حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ وہ ان پیتھ ویز میں سے کسی ایک پیتھ ویز سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسمان کے اوپر ان کو وہاں پہ ٹھہرایا ہوا ہے. اب ان پیتھ ویز میں سے واپس آتے وقت یہ بہت بڑا عنصر ہے، اس کو کسی فیکٹر کو آپ نے اپنے ذہن سے آؤٹ نہیں ہونے دینا کہ عیسیٰ جب آئے ہیں تو ان کے پانی جو ہے نا ٹپک رہا ہے بالوں سے. یہ اور کہاں ملتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر خطاب بیان کرتے ہیں سب سے مشہور حدیث کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نبی اسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بہت قوی اور بہت ہی کرٹیکل سینٹرل حدیث ہے. مگر اس حدیث کا شروع کیا ہے؟ اس سے اور بہت سارے راستے دماغ کے کھل جائیں گے کہ حضرت عمر نے بیانیہ کیا دیا ہے. ادھر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ لوکل نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ لوکل نہیں تھا مگر وہ ایسا تھا جیسے کہ ابھی کسی سفر سے نہیں آیا. لوکل نہیں ہے تو سفر سے کیسے نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کیونکہ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال بھیگے ہوئے تھے. یاد رکھیے گا کہ حدیثہ کے بال بھی بھگونے آپ نے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، شیطان کا تخت پانیوں پہ حدیث یہ جزیرے پہ گئی ہے، یہ کشتی گم ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ نے اور باقی کے اوپر کے آسمانوں سے نیچے آنا ہے، ہمیں پتہ ہے نا. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے جو 7 نقشہ بتاتے ہوئے کہ اس آسمان 7 آسمانوں میں سے پہلا آسمان یہ والا ہمارا ہے، اس کے اوپر پانی ہے. یہ حدیث ہے. اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر بھی پانی ہے، پھر تیسرا آسمان اور پھر پانی ہے. ہر 6 آسمانوں کے اوپر پانی ہے اور پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر بھی پانی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا تخت ہے. یہ بہت آسانی سے سمجھیں کہ جبرائیل جب آتے ہیں تب بھی پانی ٹپکتا ہے، عیسیٰ ابن مریم دیکھے جاتے ہیں تب بھی پانی ٹپکتا ہے. تو یہ وہ راستے ہیں جن کے تھرو یہ وہ معجزے کو چھوڑ دیں آپ، دجال نے جو طاقت پکڑنی نبیوں والی، مگر ان راستوں سے ضرور گزر کے آتا ہے. وہ راستے وہی ہیں ادھر سے یہ جس کا اس کو پتہ ہے، جن کا اس کو پتہ ہے، جن راستوں کا. اس لیے حضرت عیسیٰ کو پتہ ہونا ہے کہ تو کدھر کیا کون سی طاقت اٹھا کے کہاں سے لاتا ہے. یہ کیپیبلٹی کس ریلم کی ہے، کس جہان کی ہے. یہ وہاں پہ عام باتیں ہیں، یہاں پہ عام باتیں نہیں. یہاں پہ معجزے بن جاتے ہیں آگے. مجھے پتہ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا مجھے پتہ ہے تیری ساری اوقات کا. اس لیے اس کو پتہ چلنا ہے کہ یہ تو میرے سارے راز جانتا ہے کہ یہ تو میں جس جگہ سے یہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں، جو بھی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ تو میں تو سرپرائز نہیں کر سکتا. اور یہ تو اوپر کے آسمانوں سے آئی ہوئی، اور وہ بھی نبی ہیں. یہ ایسی ہستی ہے. تو بہت اطمینان سے سمجھنے والی بات ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا تھا کہ جب نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کو صرف ایک نبی ہی مار سکتا ہے.
اس لیے میں آپ سے کہتا نا کہ ایسا کیا ہے جو عمر بن خطاب کی تلوار سے ایک بندہ نہیں مرے گا. تو اس دنیا میں وہ جو چیزیں ہیں وہ کسی اور دنیا میں شاید معجزے ہوں جو ہمارے سے نیچے کی دنیا ہو. ہمارے سے اوپر ہی کوئی دنیا ہے, اس میں جو عام سی بات ہے, جو نارمل لاز ہیں, وہ یہاں پہ اگر اپلائی کرنے کی کوئی شکل کوئی طاقت ہو ہمارے پاس, تو وہ یہاں پہ معجزہ بن جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوتا کہ جو کسی بھی جہان میں نہ ہو, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی ہونے کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے, اور اس میں تمام تر آسمانوں کی تمام تر معاملات نبیوں کو کے لیے عمومی سی بات ہوتی ہے. اب تمام نبیوں کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہی ہے وہ 3 صورتوں کا ٹرائیڈ جس میں نبیوں کی 2 قسمیں بتائیں اللہ نے, ٹھیک ہے, اور رسول نبی اور صدیق نبی. سورہ مریم نبیوں کی کلاسیفیکیشن کر رہی ہے کہ 2 طرح کے انبیاء ہیں. اب اسی سورہ کہف کے اندر ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہم ابھی کرتے ہیں کور, بس زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گا میں, وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. وہ بھی پانی کے اندر سے ہی گزر کے جائیں گے, جب کسی اور جہان میں انٹر ہوں گے تو پانی میں سے ہی گزر کے جائیں گے, اور وہ بھیجے بھی ادھر ہی گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسا علم ہے کہ ایسے بندے کو اللہ نے کہا ہے من لدنا, ہم نے دیا اس کا خصوصی ہماری طرف سے گیا ہوا علم, کہ جو کہ تم بھی سیکھ سکتے ہو, جاؤ سیکھ لو. اور سورہ کہف صریحاً انہی الفاظ میں بتا رہی ہے کہ وہ ایک ایسا علم ہے جو کہ حضرت موسیٰ سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بھیج رہے ہیں کہ اگر تم نے وہ علم سیکھنا ہے اور تمہیں وہ علم چاہیے جو ہم نے اس ایک اپنے خاص بندے کو دیا ہوا ہے, تو پھر فلاں علاقے میں جاؤ جہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں, بحر پانی یاد رکھیے گا, اور ان پانیوں کے اندر سے کیا واقعہ ہوتا ہے. ابھی آپ کھولیں 61 سے میں آپ کو جلدی سے یہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے سورہ کہف, کیا کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معجزے دکھا رہی ہے ہمیں. جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ یہ بھی نبی ہیں, حضرت یشوع بن نون, جاشوا, یہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے واقعہ. حضرت موسیٰ ابھی بتائیں گے کہ کیوں جاری رکھیں گے, مگر انہوں نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ اس بندے سے ملنا ہے اور اس علم کی طرف پہنچنا ہے میں نے. یہ الفاظ اتنے وہ شدت الفاظ نہیں ہے, مگر جو عربی ہے نا اس میں شدت کا سیکھا ہے, ورنہ برسوں چلتا رہا. جی ہاں, کہ میں چاہے لاکھوں سال چلوں, میں اگر میں نے وہ جگہ پہ پہنچے, مجھے وہ ڈھونڈنی ہے وہ جگہ